مفتی صاحب کی کتاب سمے کا بدھن، افسانہ سیڑھی سرکار۔ پتہ نہیں میں سیڑھی سرکار کیسے جا پہنچا۔ مجھ میں ایک اضطراب لہریں لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوکھا پتا جھکڑ میں ڈول رہا۔ نہیں، میں پتا نہیں تھا، میں تو خود جھکڑ تھا۔ منجھار میں ناؤ نہیں تھا، خود منجھار تھا۔ بیٹھتا تو لٹو کی طرح گھومتا، گھومے جاتا، چلتا تو شرابی کی طرح ڈولتا، لڑکھڑاتا، جھومتا۔ ایسی حالت میں اللہ نہ کرے کسی کو موٹر سائیکل میسر ہو۔ مجھے تھا جو جلتی پہ تیل چھڑکتا، اندر بھی گاؤں گاؤں، باہر بھی گاؤں گاؤں، اندر کا ایکسلریٹر بھی کھلا، باہر کا بھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گراتا پھرتا، بے معنی، بے مقصد، بے منزل۔ میں نے کئی بار سوچا تھا، الطاف چھوڑ اس سائیکل کو، کہیں پھینکا، دور، بہت دور، ورنہ ایک دن یہ سڑک پر لڈو بنا پڑا ہوگا اور تیری پونیاں یہاں سے وہاں تک بکھری پڑی ہوں گی۔ بس سوچتا ہی رہا، کچھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ کیسے ہوتی؟ اندر چرخیاں چل رہی ہوں تو باہر گڑگڑاہٹ تو ہوگی۔ بظاہر اس اضطراب کی کوئی وجہ نہ تھی۔ میں آزاد تھا، مادر قدر آزاد، عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ پیسہ عام تھا، پیچھے جاگیر تھی، یونیورسٹی میں بڑی ٹائم تھی، لڑکے مانتے تھے، پروفیسر جانتے تھے، لڑکیاں ریجھی ہوئی تھیں، دیکھتی تو منہ سے رال ٹپکتی۔ بس ایک نگاہ التفات کی دیر تھی۔ پھر یہ اضطراب کیسا؟ نہیں، بے وجہ نہ تھا۔ اب جو میں سوچتا ہوں تو وجہ تھی، وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں، سامنے دھری تھی، لیکن میں اسے جاننا نہیں چاہتا تھا، ماننا نہیں چاہتا تھا۔ مانتا تو ٹھیس لگتی۔ آزاد منش بھلا اندر کی چھپی ہوئی زنجیروں کو کیسے مانے؟ ایمنسیپیشن کا دعوے دار اندر کی پھپھوندی کو کیسے مانے؟ دراصل میں ایک نہ تھا، دو تھا۔ باہر کچھ تھا، اندر کچھ اور تھا۔ دور ہو جاؤ تو جھکڑ چلتا ہے، لٹو گھومتا ہے، سمت چھوٹ جاتی ہے۔ پھر یہ بادیہ پیمائی، گھمن گھیری، زوں زوں، شوں شوں۔ ایک روز چلتے چلتے چونکا، رکا، جاگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سیڑھی سرکار کے گاؤں کی جانب جا رہا ہوں۔ کہاں شہر کی ریشمی سڑک، کہاں کچا راستہ۔ خود کو روکا، یہ کیا کر رہا ہے احمق؟ سنی سنائی پہ اعتبار کر لیا، خود کا تماشا بنائے گا کیا؟ 8 دن کے بعد پھر وہی حادثہ ہوا۔ دیکھا کہ پھر سیڑھی سرکار کی طرف جا رہا ہوں۔ رک گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ پھر دل میں 100 واٹ کی لہر اٹھی۔ چلو جو دل ادھر جانے پہ مچلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہ سارا جھکڑ دراصل انتو کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام انتونیا تھا۔ یونیورسٹی میں سبھی اسے انتو کہتے تھے۔ وہ رومانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا کھڑے کا کھڑا رہ جاتا۔ پریزاد نظر آتی تھی، کیسے نہ آتی نظر، بھئی کو اوقاف کی جو تھی۔ پہلے روز تو میں بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر ٹہ نے سنبھالا دیا۔ اپنی ٹہ کا بھید یہ تھا کہ لڑکیوں کو گھاس نہ ڈالو، وہ پیچھے پھرے تم نہ پھرو۔ انتو کو دیکھا، پھر منہ موڑ لیا۔ آپ آئے گی سالی۔ اگرچہ کچھ دیر کے بعد آئی، مگر آئی۔ پھر ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ کیوں نہ پھرتی؟ دوسروں کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، علانیہ ریشیا ختمی ہو جاتے تھے۔ ہم اپنا کلف لگائے رکھتے تھے، کھڑ کھڑ کر کے بات کرتے تھے۔ ایک روز بولی، یہ ہاسٹل تو گیلا کمبل ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ بولی ڈمپ اینڈ ڈپریسنگ۔ میں نے کہا وہ تو ہے، لڑکیاں لڑکے جدا جدا رہیں گے تو ڈمپ اینڈ ڈپریسنگ تو ہوگا۔ بولی جی چاہتا ہے شہر میں کوئی فلیٹ کرائے پر لے لو۔ میں نے کہا لے لو۔ بولی کوئی ساتھی بھی تو ہو جو میرے ساتھ رہے۔ میں نے کہا مل جائے گا۔ بولی اتنا آزاد خیال کون ہوگا جو میرے ساتھ رہے؟ میں نے کہا ہم تمہاری پرابلم حل کر دیں گے۔ بولی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ خدمت میں سر انجام دے دوں۔ بولی یو ڈونٹ مائنڈ اٹ؟ میں نے کہا نو، ناٹ می۔ بولی اور دوسرا لوگ؟ ٹو ہیل ود دیم، میں نے بے نیازی سے کہا۔ فلیٹ میں وہ اتنی اچھی ثابت ہوئی، اتنی اچھی، اتنی قریب آ گئی کہ روئیں روئیں میں بس گئی۔
तफरीह संजीदगी में बदल गई, बात दूर निकल गई, लेकिन अंदर ही अंदर बाहर वही कलफ लगा रहा, बेनियाजी का रूप धारे रखा। और फिर और लोग इसे फ्लैट में मिलने आने लगे। एक रोज बड़ी मासूमियत से बोली, अलती यू माइंड इट? मैंने कहा ओ नो नॉट मी। बोली दैट्स गुड अलती, जिस्म तो ऊपर की चीज है, सरसरी ताल्लुक, असल ताल्लुक तो दिल का होता है। मैंने कहा बिल्कुल। बोली यू एग्री? मैंने कहा टू। जब इसने पहला सरसरी ताल्लुक पैदा किया तो मेरे दिल पर एक करंट लगा। मैंने दिल को समझाया, बुझाया, साले तफरीह को रोग बना रहा है, हुश। दूसरा करंट लगा तो मैं हुश कहना भी भूल गया। फिर पै बपै लगे तो सारी आजाद ख्याली बुलबुलें बन गई। अंदर का चोर भूत बनकर बाहर निकला। एटिकेट धरी की धरी रह गई। अल्तू के सामने तनकर खड़ा हो गया। अल्तू स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो हैरान, रियली अल्तू, यू माइंड इट दैट मच? यस आई डू, आई एम सो सॉरी अल्तू, बट वो बट का मफहूम बताए बगैर रुक गई। शाम को बट का मफहूम वाजे हो गया। वो फ्लैट छोड़कर जा चुकी थी। 2-4 दिन तो मैं चोरी चोरी दिल ही दिल में इंतजार करता रहा। फिर बाहर वाली मैं जलाल में आ गई। मैं खुद को डांटने लगा, अहमक, ये मोहब्बत थोड़ी ही थी, ये तो एक अरेंजमेंट था, तफरीह थी। चली गई है तो चली जाए, और आ जाएगी। तफरीह तो रंगारंग होती है ना, यकरंगी तो बोरियत होती है। ये तू समझ लव इंटरवल है, तमाशा फिर से शुरू होगा। लेकिन वो इंटरवल झप्पड़ बन गया। लिट्टू घूमने लगा, शराबी लड़खड़ाने लगा, मोटरसाइकिल में जल्दी पे तेल डाला, सिम्मत छूट गई। फिर वही वादिया पैमाई। सारा झगड़ा 2 होने की वजह से था। एक होता तो दुख होता, झक्कड़ ना होता। दुख था बहुत गहरा, मगर मैं इसे अपनाता ना था, इसलिए झक्कड़ चल रहा था। इस झक्कड़ में कई एक आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने कहा वो किसी और साथी के साथ दूसरे फ्लैट में चली गई है। एक रोज घूमता फिरता उस फ्लैट तक जा पहुंचा। एक लंबी सी सीढ़ी ऊपर तक चली गई थी। ऊपर दरवाजा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, दिन में घूमते फिरते हर 2-3 घंटे के बाद फिर से वही सीढ़ी आ जाती, कभी दाएं कभी बाएं। सारी रात सीढ़ियां चढ़ता रहता। सारा दिन सीढ़ियों को देखकर जी में आता कि चढ़ जाऊं तो सरसरी ताल्लुक साबुन के बुलबुलों की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन बाहर की मैं जिद किए बैठी रही। चढ़ जाता तो सीढ़ी के चक्कर में ना पड़ता, ना चढ़ा तो ऐसा चक्कर चला कि मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ सीढ़ियां ही सीढ़ियां खड़ी हो गईं। एक रोज बाजार में सीढ़ी सरकार की बात सुनकर कान खड़े हो गए। मैं समझा लोग मेरी बात कर रहे हैं। हैरान कि इन्हें कैसे पता चला कि नीचे सीढ़ी ही सीढ़ी, ऊपर सरकार ही सरकार। बाद में पता चला कि कोई और सीढ़ी सरकार है जो आशिकों के पीर हैं। अगरचे मैंने ये नहीं माना था कि ये मोहब्बत की घुम्मन घेरी है, फिर भी दिल में चोर था। इसलिए अनजाने में सीढ़ी सरकार की तरफ रुख करता रहा और बिलाखिर वहां पहुंच गया। सीढ़ी सरकार दरअसल शहर का एक मुजाफ है, छोटा सा एक गांव जिसमें सीढ़ी सरकार का मजार है। मजार बहुत फराख है। बाहर 3 मुल्क का चबूतरे हैं जिन पर लोगों की भीड़ रहती है। औरतें ज्यादा, 7 बच्चे, मर्द कम कम। पहले चबूतरे पर जो मजार से मुल्क है, 3 टुनमुन दरख्त खड़े हैं। इनकी टहनियां पत्तों की जगह रंग बिरंगी धज्जियों से भरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तों की जगह धज्जियां उगी हुई हों। ये धज्जियां लोगों की आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं, मोहब्बतें हैं, महरूमियां हैं। सब इश्क के बखेड़े, महबूब की बेरुखी, बेवफाई, हालात की नासाजगारी, मिलाप में रुकावटें। सीढ़ी सरकार इश्क का पीर है। दरगाह पर जाओ, मजार पर सलाम करो, फातिहा पढ़ो, दुआ मांगो, सरकार मेरी मोहब्बत कामयाब कर दे। तेरे दरबार पर देख दूंगा, सीढ़ी चढ़ाऊंगा। फिर बाहर आकर कपड़े की रंगदार कुतरन पर अपना नाम लिखो, इसे दरख्त पर बांधो, फिर दुआ पढ़ो, मन्नत मानो। चबूतरे पर 4 दीवारी के साथ साथ सैकड़ों सीढ़ियां लगी खड़ी हैं। मैं हैरत से इनकी तरफ देखता रहा। ये कैसा चढ़ावा है? फिर मेरे सामने फ्लैट की सीढ़ियां आ खड़ी हुई। नीचे सीढ़ियां ही सीढ़ियां, ऊपर सरकार। पता नहीं क्यों मैं सीढ़ी सरकार से मुमासलत सी महसूस कर रहा था। वैसे मैं 2 दिला था।
ایک دل چاہتا کہ مزار پر جاؤں، دعا مانگوں، قطرن باندھوں اور پھر فلیٹ کی سیڑھی چڑھ جاؤں۔ دوسرا دل ان ساری باتوں پر تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ اس روز سے میرے دل میں ایک لگن لگ گئی کہ سیڑھی سرکار کے بارے میں جانوں۔ وہ کون تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ کیسے سیڑھی سرکار بنے؟ سیڑھی کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت تھی؟ سارا دن میں شہر میں آوارہ گردی کرتا، گلیوں میں گھومتا تاکہ سیڑھیاں نظر آئیں۔ مجھے سیڑھی آبسیشن ہو گیا تھا۔ رات کو سیڑھی سرکار پہنچتا اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا۔ وہاں سب لوگ سرکار کی کرامتوں سے بھرے پڑے تھے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ سرکار کی زندگی کے طوائف کیا تھے، انہیں سیڑھی سرکار کیوں کہا جاتا تھا۔ پوچھتے پوچھتے ایک مست سے جا پوچھا۔ وہ بولا، جا نوری کے پاس جا، اور پھر گاؤں کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مست سارا دن چار دیواری سے لگی ہوئی سیڑھیوں سے جان بوجھ کر گرا کرتا تھا۔ پہلے چڑھ جاتا، پھر لڑکتا۔ نور بی بی نے میری طرف گھور کے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر بولی، تو سرکار کی کہانی لکھنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا، سرکار روز خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں الطاف اٹھ لکھ۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، روز یہی ہوتا ہے۔ وہ میرے سرہانے کھڑے ہو کر اپنا خون کھڑکاتے ہیں، اٹھ لکھ۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، اچھا جو سرکار یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ویسے ان کی کہانی اس جوگی نہیں کہ سنائی جائے، اور کہانی بھی کیا، بس نیچے وہ تھے، اوپر تارا بائی تھی، اور درمیان میں چوبارے کی اونچی لمبی سیڑھی تھی۔ پہلے 2 سال وہ تارا بائی کے لیے چڑھتے رہے، پھر 2 سال وہ تارا بائی کی سیڑھی سے گرتے رہے، پھر وہ اوپر آ بیٹھے، تارا نیچے جا بیٹھی۔ پھر نہ تارا بائی رہی، نہ وہ رہے، نہ میں رہا، نہ تو رہا، بس سیڑھی ہی سیڑھی رہ گئی۔ بس اتنی سی تو کہانی ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ نور بی بی کی بات سن کر میں بالکل ہی کنفیوزڈ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائی، بولی، لڑکے تو جا، پہلے سیڑھی تو چڑھ، سیڑھی چڑھنا سیکھ، پھر میرے پاس آنا، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا، بی بی میں تو 2 ہوں، 1 نہیں، 2 دلہ سیڑھی کیسے چڑھے؟ بولی، جب چڑھتے ہیں تو سبھی 2 دلے ہوتے ہیں، پھر گر گر کر 1 ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار تارا بائی کی سیڑھیاں چڑھتے تھے تو وہ بھی 2 تھے۔ تارا بائی پر اتنے ریچھے کہ ساری جاگیر بیچ کر اسے کھلا دی۔ تارا بائی بھی تو کٹڑے کی رانی تھی، بڑے بڑے سیٹھ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس میں بلا کی بے نیازی تھی، سرکار بھی اس بے نیازی کی بھیڑ چڑھ گئے، سب کچھ لٹا کر تارا کے در پر جا بیٹھے۔ ہر 4 دن کے بعد وہ تارا کو دیکھنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ جاتے، چوبارے کی دہلیز پر پہنچتے تو بائی کے ہواری انہیں دھکا دے کے گرا دیتے، لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے گرتے، ہڈیاں ٹوٹتی، زخم آتے، نیل پڑ جاتے۔ کئی دن زخموں کو سہلاتے رہتے، بدن میں پھر سے جان آتی تو پھر سیڑھیاں چڑھنے لگتے، پھر دھکے کھا کر لڑکتے ہوئے نیچے جا گرتے۔ کٹڑے کے دکاندار بھاگے بھاگے آتے، سرکار کو اٹھاتے، روئی سے زخم دھوتے، دوائیاں لگاتے، پٹیاں باندھتے۔ ایک روز جب سرکار سیڑھیاں چڑھ کر چوبارے کی دہلیز پر پہنچے تو اتفاق سے تارا خود دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ تارا نے بڑے ترس سے سرکار کی طرف دیکھا، سرکار ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے۔ تارا بولی، بابا کیوں خواہ دھکے کھاتے ہو، ہڈیاں توڑواتے ہو؟ مجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لو، یہاں بیٹھ جاؤ، جی بھر کر دیکھ لو۔ سرکار نے کہا، تو کون ہے؟ یہ کہہ کر نور بی بی چپ ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ساری کائنات چپ ہو گئی ہو۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر اس نے سر اٹھایا، بولی، بس اس ایک جملے نے تارا کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہوش آیا تو تارا ان کی انگلی پکڑ کر اس گاؤں میں لے آئی۔ تارا کے سارے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں سوجی ہوئی تھی، جگہ جگہ زخم تھے۔ سرکار دوا لگایا کرتے، زخم دھوتے، پٹیاں باندھتے، لیکن جب بھی تارا ان سے بات کرتی تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، پوچھتے، تو کون ہے؟